تعلیم نہیں ہے، فضل خدا سے صاحب جی شان ہو گیا، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا، 10 ایسے آدمی کو جنت دلائے گا، دوزخ میں جانے کا جن کے اعلان ہو گیا۔ وہ ماں باپ حشر کے دن ہوں گے تاجدار، جن کا دلارا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، جن کا دلارا بیٹا حافظ قرآن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ۔ حضرات دینی ادارہ ہے، آپ لوگ دینی فیکٹری میں خدمت کیجئے، وہی کام دے گا آپ کو۔ آپ کے ساتھ نہ آپ کی بیٹی جائے گی، نہ بیٹا جائے گا، نہ بیوی جائے گی، نہ دولت جائے گی، نہ سرمایہ جائے گا، نہ شہرت، کچھ بھی نہیں، بلکہ آپ نے جو دین کا کام کیا ہے وہی آپ کے ساتھ جائے گا۔ میرے نبی نے یہ اسلام قرآن کو بچانے کے لیے، اب میرے نبی کے نواسے نے اسلام قرآن کے گلشن، اسلام کے گلشن کو بچانے کے لیے سب کچھ لٹا دیا، کہ جس نے حق کربلا میں عطا کر دیا، اپنے نانے کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد دے خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ۔ حضرات جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ سنی عابد و سنی مجاہد سے ارشاد فرمائے گا، جو سنی عبادت کرنے والا سنی مجاہد سے ارشاد فرمائے گا کہ جاؤ جاؤ جنت کے اندر جاؤ، تو سنی عابد سنی مجاہد جنت کے اندر چلا گیا، اور سنی مولانا لوگ رہ گئے جنت کے باہر۔ عرض کریں گے مولانا لوگ عرض کریں گے کہ مولا بفضل کا لمنا، تیرے عطا کردہ علم سے، تیرے فضل و کرم سے نماز کا طریقہ اس جاہل کو تو ہم نے بتلایا تھا، جہاد کا سلیقہ ہم نے سکھلایا تھا، کہ یہ لوگ جاہلوں تو اندر چلے گئے، ہم علماء باہر رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ علماء کی جماعت سن لو، یہ عابد مجاہد تنہا گیا ہے، تم کو تنہا نہیں جانا ہے، جن لوگوں نے تیری دنیا میں خدمت کی ہے اس کی سفارش کراؤ، اس گنہگاروں کو جنت میں داخل کرا دو، اس کے بعد تم بھی جنت میں چلے جاؤ۔ حضرات آپ لوگ تنہا جنت میں جائیں گے، لیکن ہمارے سنی علماء تنہا جنت میں نہیں جانے والے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر آپ لوگوں نے دارالعلوم یا مدرسہ کے یا مسجد کے امام کی خدمت کی ہے، احسان مت جتلائیے گا، بلکہ ان کا احسان مانیے گا کہ آپ کی خدمت کو قبول کر لیا ہے، منت بنے کے خدمت ہے، سلطہ ہمیں کنی۔ احسان مت جتلاؤ کہ آپ قاری احترام کی خدمت کر رہے ہو، احسان مت جتلاؤ کہ آپ مولانا صابر صاحب، مولانا ایوب صاحب کی خدمت کر رہے ہو، احسان مت جتلاؤ آپ امام صاحب کی خدمت کر رہے ہو، بلکہ ان کا احسان مانو کہ ہزاروں میں سے ایک کو آپ کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ علماء کا احسان مانو کہ آپ کے لیے جنت کا راستہ قریب کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت مدرسہ ضیاء العلوم۔ اس لیے علماء سے نہ بھاگا کرو، علماء سے محبت کیا کرو، علماء سے نفرت نہ کیا کرو، کیونکہ حضرت سید خدری کی روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں علماء کی محفل میں بیٹھنا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے، علماء کی محفل میں بیٹھنا 1000 نماز جنازہ پڑھنے سے بہتر ہے، علماء کی محفل میں بیٹھنا 1000 بیماروں کی عیادت کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں عالموں کی صحبت میں بیٹھو گے، قیامت کا دن آئے گا کہ تم میری صحبت میں بیٹھو گے، میری صحبت میں بیٹھو گے۔ حضرات دیکھیے اسٹیج پر تشریف فرما جنہوں نے اپنی آنکھوں سے زندہ ولی سرکار مفتی اعظم ہند کی زیارت کی۔ اب میرے انداز سے امید ہے کہ حضرت جی کے مرید ہوں گے اور آپ شاگرد ہیں حافظ ملت سرکار کے، اور وہ حافظ ملت سرکار کہ ایک دن خدا کرے مدینے کو جائیں ہم،
خاک در رسول کا سرما لگایا. بات مدینے کی ہے تو مجھے سرکار حافظ ملت حضرت کے استاذ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. میری جانکاری میں جب سے ہندوستان میں تصویر لاگو ہوا ہے، لاگو ہونے کے بعد صرف دو ہی بزرگوں نے بلا فوٹو کے حج کیا ہے. ایک حافظ ملت سرکار ہیں، ایک مفتی اعظم ہند سرکار ہیں. حافظ ملت سرکار حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ بیکل بلرام پوری بھی ہیں. جب گنبد خسرا کے قریب پہنچے تو حافظ ملت سرکار وہاں کی گرد و غبار کو اپنی آنکھوں میں لگانے لگے، وہاں کی گرد و غبار کو اپنی آنکھوں میں رکھنے لگے. بیکل بلرام پوری عرض کرتے ہیں سرکار ایسا نہ کیا جائے، گرد و غبار کو اپنی آنکھوں میں نہ لگایا جائے، گرد و غبار کو اپنی آنکھوں میں نہ رکھا جائے، کہیں آنکھ میں پریشانی نہ ہو جائے، آنکھ میں تکلیف نہ ہو جائے. حافظ ملت سرکار فرماتے ہیں بیکل تم کیا کہہ رہے ہو؟ جب میں ہندوستان میں تھا، جب میں انڈیا میں تھا، جب میں بھارت میں تھا تو میں یہ شعر پڑھا کرتا تھا، ایک دن خدا کرے کہ مدینے کو جائے ہم خاک در رسول کا سرما لگائے. ہم اس شعر کو ہندوستان میں پڑھا کرتا تھا، مدینے پاک میں اس شعر پر عمل کر رہا ہوں، اس شعر پر عمل کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ.